بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال کس سمت جا رہی ہے؟ مزید سوئی گیس مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو یہ تیسری بار یہ گیس مہنگا ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی سیاست کراچی سے لے کے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے بات کرنے کے لیے اس وقت میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آپ رہنما ہیں مرزا عمران صاحب نے. عمران مرزا بیگ نے میں جوائن کیا. بہت شکریہ سر, خوش آمدید کہیں گے عمران صاحب. جی السلام علیکم. عمران صاحب, یہ پھر گیس مہنگا ہو رہا ہے. پاکستان میں کوئی کمی نہیں تھی گیس کی. مجھے یاد ہے جب آپ کا ادوار تھا, آپ کا ٹینور تھا, تو دن میں بھی گیس غائب ہوتا تھا. وہ سلسلہ آج بھی ہے. تو یہ حکومت جو اب بن گئی ہے تو سلوشن کیا ہے؟ گیس ملتی نہیں ہے, مہنگی ہوتی جاتی ہے. بجلی ملتی نہیں ہے, مہنگی ہوتی جاتی ہے. تو پھر آخر اس عوام کا ہوگا کیا عمران صاحب؟ جی دراصل ساجد بھائی میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ موازنہ کریں ہمارے ٹینیور کا اور اس ٹینیور کا, تو اس وقت جو ہے وہ گیس اویلیبل تھی, ٹھیک ہے, اور گیس کے جو ریٹ تھے اور آج کے جو ریٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہی جو میٹر آپ کے عوام کے جو اپنے خریدے ہوئے, آج اس میٹروں کے اوپر لوگوں کو رینٹ دینا پڑ رہا ہے. اپنی چیز کا کوئی رینٹ دیتا ہے, لیکن یہاں پہ اس وقت ستم ظریفی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ہر طرح سے نچوڑا جا رہا ہے. پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو بجلی کے پرائسز تھے ہمارے دور کے اندر وہ تھے 16 روپے یونٹ تھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ 65 روپے تو ریزیڈینشیل ہے اور باقی 85 تک جو ہے وہ 85 روپے جو ہے وہ یونٹ ہے. تو آپ یہ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ اچھا ان کا جو بیانیہ یہ تھا کہ جناب کہ ہم جو ہے یہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, تو لہٰذا ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. اچھا اس وقت جو جی ڈی پی تھی وہ تھی 6.2 تھی اور ہمارے جو ریزروز تھے وہ تقریباً 22 ارب ڈالر کے تھے. اس کے بعد آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو آپ کے جو ریزروز ہیں وہ صفر ہے, جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے. تو اور یہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. تو آپ مجھے بتائیں کوئی جو شعور ہوگا, یہ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے؟ آج مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ جتنا بھی یہ سارے معاملات ہیں, اچھا اس کے بعد پھر یہ جو ہے اپنا کل تک تو ایک دوسرے کے ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں مل کے حکومت کر رہے تھے. جب حکومت سے نکلے, جب الیکشن کا ٹائم آیا, پھر انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو گربان پکڑنا شروع کر دیا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. آج دیکھ لیں پھر وہ جو ہے نامینیٹ کرا انہوں نے وزیر اعظم کے لیے ان کو, شہباز شریف کو بلاول صاحب نے, اور جناب اس کے بعد ان کے والد جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے, ان کی بھتیجی جو ہے وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. مطلب جتنی بھی ہے انہوں نے سمجھ لیں اپنے گھر کی لونڈی سمجھ لیا ہے. اور اس وقت جو الیکشن کے اندر جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے بات. آپ کے سامنے نشان انہوں نے چھین لیا, انہوں نے جھنڈا اٹھانے پہ پابندی لگا دی, انہوں نے ریلیوں پہ پابندی لگا دی, انہوں نے ہماری جتنے بھی میٹنگز ہیں اس پہ پابندی لگا دی, سب کو مختلف نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیے. تو مطلب عوام کو چاہتے تھے کسی صورت سے جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں آئے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ بھاری اکثریت سے ہم جو یہاں پہ موجود ہیں اور آئے ہیں. اور جو اس وقت جو دھاندلی جو فارم 45 کے ریزلٹس کو 47 میں جو تبدیل کیا گیا, اس پہ ایک بچہ جو ہے وہ ان کا مذاق بنا رہا ہے. یہ مذاق بن کے رہ گئے. سوری فار انٹرپٹ. عمران, آپ نے کہا کہ جھنڈا اٹھانے پہ پابندی ہے, ریلیوں پر پابندی ہے. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں 21 اپریل کو کراچی میں اور ملک بھر میں آپ لوگ جلسے شیڈیول کر رہے ہیں. اسد کیسر نے بھی کہا کہ ہماری مرضی, ہم جب چاہے جلسہ کریں. تو سر مرضی نہیں چلے گی نا عمران صاحب, پرمیشن چلے گی, اجازت نامے چلیں گے. دیکھیں اجازت نامہ کون دیتا ہے اجازت؟ ساجد بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں اجازت انتظامیہ دیتی ہے. انتظامیہ ان کی بیٹھی ہوئی ہے. ہم تو ہر جگہ کے ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ امن پسند ہم جو ہے جماعت ہے تحریک انصاف. امن پسند کہاں ہے سر؟ آپ تو 9 مئی والے تگڑے ڈنڈوں والے لوگ ہیں. نہیں ساجد بھائی دیکھیں ہمارا جو لیڈر عمران خان, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو جیل میں تھا, وہ تو اریسٹ تھا. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ملوث ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, لیکن کسی صورت سے بھی نہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ اسٹانس رہا ہے کہ جناب اس طرح سے اپنی ملکی املاک کو یا اس طرح کے اداروں کو اوپر حملہ کیا جائے. ہم تو کہتے ہیں یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہاں کی انتظامیہ بھی ہماری ہے, یہاں کی فوج بھی ہماری ہے. لہٰذا خدارا ہمیں اپنا ملک ہمیں بھی ایک عام شہری سمجھے. ہم بھی اتنے ہی محب وطن ہے جتنا کہ ایک دوسرا پاکستانی محب وطن ہے. لیکن پھر اب جوڈیشل انکوائری کی آپ بات کر رہے ہیں, اسد کیسر کہہ رہا ہے یہ 9 مئی کے ڈرامے اب نہیں چلیں گے, محسن نقوی ماسٹر
مائنڈ ہے. تو یہ جو آپ کا اداروں سے اور شخصیات سے ٹکراؤ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہے, برف پگھلے گی یا نہیں, ابھی بھی یہی پالیسی چلتی رہے گی؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایک جو ہے نا آپ جو ہے نیوٹرل, ٹھیک ہے, جوڈیشری جو ہے کمیشن بنایا جائے, ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں 9 مئی کے اندر جن کو انہوں نے ملوث کیا تھا اس وقت, اس میں بہت سارے ایسے نام تھے پی ٹی آئی کے, اور جن کو نامینیٹ کیا تھا باقاعدہ ناموں کے ساتھ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب وہ اریسٹ بھی ہوئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کری, اور پریس کانفرنس کے بعد سیدھا وہاں سے وہ اپنے گھر چلے گئے, وہ ایک دم دھل گئے. تو آپ یہ بتائیں یہ کون سا تو گیا؟ اگر کوئی ملوث ہے تو چلے ٹھیک ہے, آپ اس کو سزا دیں, یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ پریس کانفرنس کروائیں اور جناب وہ جو ہے وہ سارے جو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں, یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے نا. پھر آپ نے کہا کہ یہ کیسے, تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک کوئی جرم کرتا ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو چیلنج کرتا ہے, ملک میں افراتفری کا ماحول بناتا ہے, اس پہ سیکریٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے, اگر وہ معافی تلافی کرتا ہے, اپنے جرم سے سرمشار ہے, اس کو شرمندگی ہو رہی ہے, تو معافی کرنے والا تو دیکھیں ساجد بھائی, ایسا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ٹھیک ہے جیل میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی معافی مانگ کے باہر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ظاہر سی بات ہے ان غریبوں کا کیا قصور ہے جو جیلوں کے اندر آپ نے بھر کے رکھے ہوئے ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں جس طریقے سے کہ جناب 9 مئی کا واقعہ ہوا, اول تو 9 مئی کے واقعے کے اندر تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہی نہیں تھے, وہ تو آپ دیکھ لیں, اب فوٹیجز آ رہی ہیں, تمام چیزیں, آپ کا میڈیا کا دور ہے, اس وقت بہت فاسٹ ہے, ٹیکنالوجی ہے, آپ دیکھ لیں جو نامینیٹ تھے, جو وہاں پہ ملوث تھے, جن کی تصاویر تھیں, اب وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ ان کا تعلق کس کس لوگوں سے تھا, اور تمام چیزیں سامنے اب تو واضح ہے, کوئی چیز ڈھکی چھپی تو رہی نہیں ہے نا ساجد بھائی. ابھی سوشل میڈیا کا آپ کا ونگ اور سوشل میڈیا کے آپ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو تو پورا پاکستان ان کو تسلیم کرتا ہے. پھر پاکستان نے اور پاکستان کے لوگوں نے, ہم شہریوں نے, آپ نے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہم موبائل فون پر بھی لوگوں کو آگاہی دے رہی تھی حکومت وقت کہ سوشل میڈیا پہ جھوٹی غلط خبریں پھیلانا قابل سزا جرم ہے. تو یہ صحرا بھی پی ٹی آئی کے سر جاتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جھوٹی خبریں میڈیا پہ پھیلانا قابل مطلب جرم ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیں جو 45 کے جو رزلٹ تھے, ٹھیک ہے, اس کو جھوٹ کر کے جو 47 کر دیا گیا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا کوئی ان سے سوال کرے گا؟ یہ بتائے گا. اب تو امریکہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی جو ابھی ہیئرنگ تھی اس کی, وہاں پہ ڈونلڈ بلوم کی جو جناب وہاں پہ بھی دیکھیں یہ تمام چیزیں, وہاں پہ سے بھی آواز آ گئی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی جناب انتخابات کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے, اور جو ان کے لیڈر ہیں اس کو جیل میں زبردستی رکھا گیا ہے. اچھا یہ دیکھیں آپ شاہد بھائی, وہ کہتے ہیں جی سائفر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں ہم سچ ہے نا, ہمارا لیڈر سچا ہے, اس نے بولا جی سائفر تھا, ٹھیک ہے, اس نے بتایا, عوام کے سامنے لے کر آیا, اس میں آپ نے سزا دے دی. اب وہ ڈونلڈ بلوم وہاں پہ مکر گیا, اس نے کہا جی سائفر تھا نہیں. اچھا جب سائفر نہیں تھا تو پھر آپ نے سزا, پھر سائفر میں آپ نے کس بات کی سزا دی ہے؟ تو بات یہ بہت ساری چیزیں ہیں ساجد بھائی, اس کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمیں اس ریاست کو بھی بچانا ہے, اپنے ملک کو جو ہے وہ امن کے راستے پہ لے کے جانا ہے. آپ دیکھ لیں آج آپ کے پڑوسی جو ہے ملک جو ہے وہ اس نے انڈر اوشن جو ہے اس نے ٹرین چلا دی ہے, اس نے انڈر اوشن جو ہے وہ ٹنلز بنا کے روڈیں نکال دی. تو عمران صاحب ایک محبت بھائی چارگی کے ساتھ تعمیر اور ترقی کی منزلیں طے ہوتی ہیں, لیکن آپ کو تو سب چور نظر آتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ ساجد بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چور ہوگا تو چور ہی نظر آئے گا نا. اب چور کو میں ساہوکار کیسے بول دوں؟ ابھی امین گنڈا پور سے, ابھی علی امین گنڈا پور سے بولا, صحافی نے سوال کیا کہ جناب آپ نے وزیر اعظم سے جو ہے وہ اس جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے آپ نے اس کے اوپر بات کری. امین گنڈا پور نے بولا کہ جو وزیر اعظم ہے وہ خود 47 کی جو ہے وہ پیداوار ہے, اس دھاندلی کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے, میں اس سے کیا بات کروں؟ تو آپ مجھے بتائیں, دیکھیں جو سچ ہے وہ تو سچ ہے نا, سب کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر سلسلہ کیسے چلے گا؟ پھر ترقی کیسے آئے گی؟ گیس سستی کیسے ہوگی؟ بجلی سستی کیسے ہوگی؟ پیٹرول سستا کیسے ہوگا؟ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی؟ کیا ان سارے حکمرانوں کو, تمام صدر مملکت سے لے کے موجودہ وزیر اعظم, پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کے PMLN سے لے کے JUI, ان سب کو ہم جیلوں میں ڈال دیں, عمران خان بادشاہ سلامت کو وزراء اعظم یا صدر مملکت بنائے تو ترقی آئے گی؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دراصل بات دیکھیں یہاں پہ جو انصاف کا آپ کا نظام ہے نا، اس کو فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایسا نہیں ہو کہ جی کہیں اور سے حکم صادر ہوتا ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد جناب جو میسج آتا ہے اس کے اوپر سزائیں جو ہے اسی حساب سے سنا دی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کا انصاف کے نظام کو جو ہمارا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ کرتے نا سر، ثاقب نثار کا دور یاد ہوگا آپ کو. تو آپ کے سامنے ہی تو ہے بھائی، ہمارا تو نظام ہماری دور میں جو تھا، عدالت تو کھل گئی تھی رات کو 12 بجے 12:30 بجے آدھی رات کو عدالت کھلی ہے. اس کے بعد ہماری جو ہے وزیر اعظم کو جناب جو ڈی سیٹ کر دیا گیا. اس سے زیادہ اور کیا ہمارے زمانے، اس سے زیادہ اور کیا ہم صفائیاں پیش کریں گے؟ نظام بالکل اوپن تھا. تو ہم نے تو جتنے بھی ادارے تھے ہمارے دور کے اندر، ہم نے سب کو بولا تھا کہ جتنے بھی آباد ہیں. ابھی ویسے وہ ایک ہمارے مایہ کرکٹر ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں، شاہد آفریدی، آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ان کے ہی پیچھے پڑ گئی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا جو، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بیسیکلی یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ لیں، ایک چیز کو نوٹ کر لیں، افضل مروت نے آ کے آفریدی کے حق میں بات کی تو وہ افضل مروت کے پیچھے بھی پڑ گئی. دیکھیں میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ کسی کی ذاتیات کے اوپر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات رائے ہوتی ہے، اس کا جو ہے آپ کو اس کا حق ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اسی صورت کے اندر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگر سوشل میڈیا یہاں پہ ایسے بھی تو ہے نا، بہت سارے جعلی اکاؤنٹس اس وقت آپ کو پتہ ہے بنے ہوئے، جو کہ اس طرح کی جو ہے وہ تقریبی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہوا دیتے ہیں، اس طرح کی وہ چنگاریاں جو ہے اس کو چنگاری کے اندر جو ہے چنگاریاں لگاتے ہیں، ہوا دیتے ہیں کہ جناب افراتفری اس طرح کی کوئی. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی بھی اسٹیٹمنٹ بھی آئی، اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے قریب ہے، تھوڑا ہو گیا ہے. ایسے بات یہ ہے کہ کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے، بات یہ ہے کہ وہ دیکھ لینا اسی جرم کی سب جو نہ کردہ جرم، جو اس کی جرم صرف یہ ہے کہ اس نے جناب اس پاکستان کا، اس عوام کا جو ہے وہ بھلا سوچا، ٹھیک ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ جناب اس نے جو ہے وہ گندم سستی چاہیے کہ گندم سستی مل جائے تو اس عوام کو جو ہے وہ میسر ہو. اس کا گناہ یہ ہے کہ جناب اس نے جو ہے وہ سستا پیٹرول رشیا سے لینے گیا، کہ اس نے کہا چلے پیٹرول سستا ہوگا تو اس عوام کو فائدہ ہوگا. آپ مجھے بتائیں نا اس کا جرم عمران خطہ کلامی کے لیے معذرت، عمران صاحب ان کا جرم یہ نہیں کہ انہوں نے سپہ سالار کو کہا کہ اگر چوکیدار صحیح چوکیداری نہیں کرے گا تو ملک میں جنگ لگ جائے گی. انہوں نے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کیا کچھ نہیں کہا، نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل فورمز پر. ان کا جرم یہ نہیں ہے کہ وہ کشکول توڑنے کی بات کرتے تھے اور وہ کشکول لے کے پوری دنیا میں جاتے تھے. ان کا قصور یہ نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ صحافی ہیں، میں آپ کو اگر ایڈوائز کروں گا تو میں آپ کو اگر یہ بول دوں کہ آپ صحافی ہیں، آپ صحافت جو ہے وہ صحیح طریقے سے کریں، ٹھیک ہے. جو سچ ہے، جو تمام چیزیں جو اس وقت معاشرے میں ہو رہی ہیں اس کو صحیح طرح سے جو ہے آپ پیش کریں. جھوٹ نہ وہ مطلب آپ جھوٹ کی تصویر نہ پیش کریں. آپ صحافی، اگر میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں تو اس کے اندر کیا برائی ہے؟ اسی طریقے سے جتنے بھی ادارے اگر ان کو یہ کہا جائے، وہ دیکھیں نا، یہ عمران یہی سے اختلاف ہوتا ہے. دیکھیں میری لیٹ می کمپلیٹ. آپ نے کہا کہ میں آپ کو بھی مشورہ دوں، تو بھائی آپ پی ٹی اے والے سارے حاجی الحاج سارے رتبے آپ لوگوں نے لیے ہیں، آپ فرشتے اترے ہوئے ہیں، باقی مخلوق ساری چور ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں ایک صحافی کو یہ صحافت کے حوالے سے میں ایک مشورہ دوں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا کوئی کام کرنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان ایک دوسرے کو ایڈوائس تو کر سکتا ہے نا، کوئی اچھی ایڈوائس کر سکتا ہے نا، تنقید برائے اصلاح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ تنقید برائے اصلاح ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ذاتیات والی بات نہیں. اگر اس نے کوئی بات کری کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب اپنی حدود میں جو ڈومین ہے اس میں رہ کے کام کریں. آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، گالب گلوچ دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مخالف نعرے لگاتے ہیں. عمران خان سے سوال کیا جاتا ہے، عمران خان کہتا ہے بالکل میرے لوگ ہیں. پھر سوال کیا جاتا ہے سر وہ تو ہماری فوج کو مغالطات پکڑے کرے، یار اس کا علم نہیں ہے. تو یہ منافقت نہیں ہے. دیکھیں مجھے جو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ جو بھی احتجاج ہے، لیکن میں آپ کو اس سے بڑی بات کر دیتا ہوں کہ جس وقت ہماری حکومت تھی، ہم نے تو آئی ایم ایف سے ہم نے منع کر دیا تھا. ہم نے کہا جی آپ سے جب مجبوری ہوئی تو اس کے بعد ہم نے کہا خان صاحب نے کہا کہ آپ ریوائز کریں کہ آپ کے جو ایگریمنٹ ہے آپ کو ریوائز کریں. اس طرح تو ہم جو ہے وہ عوام جو ہے ہماری جو ہے اس کے اوپر بہت بوجھ پڑ رہا ہے. آپ اس کو اچھا پھر جب کورونا تھا تو اس وقت یہ بھی بولا کہ پاکستان سمیت جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے قرضے ختم کر دیے جائیں. آپ مجھے بتائیں اس میں کون سی غلط بات کری؟ یہ کسی میں ہمت ہے بات کرنے کی؟ یہاں تو بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا حکم ہے میرے آقا. وہ منوان جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے
चले आते हैं। आज देखिए आप पेट्रोल प्राइसेस दिख रही है, लेकिन हम जब छोड़ के गए थे उस वक्त 150 रुपए थी, और हमारे ठीक दौर है। हुकूमत के अंदर 67 रुपए थी। हमने टैक्सेस भी खत्म कर ठीक है, ठीक है हमने तो प्रेशर नहीं किया उसको टाइम इसका। सर, ठीक है, ठीक है, आ गया आपका मौक़िफ़, आ गया। बहुत शुक्रिया इमरान मिर्ज़ा, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया। इमरान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया। हमारी कोशिश होती है कि यकजा मौक़िफ़ लिया जाए, न सिर्फ हुकूमत से, अपोजिशन से और सिविल सोसाइटी से, दोनों से मौक़िफ़ लिया जाए। अब हम कोशिश करते हैं कि जर्नलिस्ट जो सीनियर्स हैं, जो मुल्की तमाम को देख रहे हैं, सर खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हमें सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शाह साहब, पहले तो मुझे ये बताइए, गैस फिर से महंगा हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और तमाम ये इत्तलात आपके पास ठीक पहुंची हैं कि एनर्जी सेक्टर में जो है वो तब्दीली आएगी, महंगाई की तरफ जाएगा। पेट्रोल पे भी जराए बता रहे हैं कि 11 रुपए जो है वो बढ़ाए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है IMF को जो नए मुज़ाकरात हुए हैं IMF से, उसकी शराइत और ज़वाबित के तहत जो है वो कुछ चीजों को कड़वा घूंट पी के हुकूमत को महंगा करना पड़ेगा, जिससे मुतासिर सिर्फ आवाम होगी और आवाम ही IMF के मामलात में जो है वो चक्की में पिसती नजर आ रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा, बहुत सारे 23 मार्च को मेडल्स, तमगा इम्तियाज, तमगा शुजात बांटे गए हुस्न कारकर्दगी बहुत सारे लोगों को, जिस पर गरीदा फारूकी एक एंकर पर्सन को भी दिया गया। बड़ी ट्रोलिंग हो रही है, बड़ी तनकीद की जा रही है हुकूमत पर, क्या कहेंगे शाह साहब? बिल्कुल, आपने ये भी अच्छा टॉपिक उठाया है, क्योंकि 24 करोड़ हमारी आबादी है और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तमगे के जो है मुंतजिर थे और उनका हक भी बनता था। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक 400 के करीब लोगों को जो ये तमगात दिए गए, जिसमें से कुछ को तो जाती मेरी राय है कि बिल्कुल सही हकदार थे वो इसके, लेकिन बाज जगहों पे नाइंसाफी नजर आई है और तकरीबन आप देख रहे होंगे कि शिकवे जो है वो सोशल मीडिया पे भी किए जा रहे हैं और काफी हद तक जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सदर मुमलिकत और दीगर लोगों ने जो ये डिसीजन लिया है और ये अपनी तरफ से जो काम किया है 23 मार्च के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेहतर समझा होगा। क्योंकि देखें, मैं फिर यहाँ इस बात को अपनी जात की हद तक तो कंडेम भी कर सकता हूँ और तकाजे भी कर सकता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पूरी लिस्ट आपको नहीं दूंगा, जो उन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो खिदमत अंजाम दी है और उनका वाकई हक भी बनता है। आज भी वो अपनी खिदमत से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो मुस्तफीद कर रहे हैं, तो उनके हुकूक की पामाली तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए जलसे शेड्यूल करने जा रही है। 21 अप्रैल को कराची में भी उनका जलसा है। क्या ये उनका जो फेस है जलसों का, रैलियों का, ये सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नुक्से अमन के खदशात को मद्देनजर रखते हुए मुगल साहब की आज की दरखास्त DC इस्लामाबाद ने मुस्तरद कर दी है और रेड जोन में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उनकी दरखास्त जो वो खारिज कर दी गई है। तो अगर इस्लामाबाद का हम पहला आज का इम्प्रेशन लें तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो है वो हुकूमत जिन मामलात से गुजर रही है, मईशत का मामला, IMF का मामला और दीगर स्ट्रक्चर को सीधा करना पाकिस्तान का, तो वो जलसों की जो है वो मैं नहीं समझता कि हिमायत करेगी और मुझे नहीं लग रहा कि इनको PTI वालों को जो है वो आगे कहीं जलसों के लिए स्पेस मिलेगा, परमिशन ग्रांट होगी। और विदाउट परमिशन का आप पहले अंजाम देख चुके हैं कि गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पे और FIR मुकदमा। तो फिर ये क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया निशान नहीं होगा हुकूमत वक्त के लिए कि आप एक जमहूरी हुकूमत हैं और आप एक सियासी पार्टी को जलसा करने नहीं दे रहे? ऐसा मुतवातिर होता रहा है। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ दौर हुकूमतों में अपोजिशन को जलसों की इजाजत न मिलना कोई नई बात पाकिस्तान की सियासत में नहीं है। दूसरी बात ये है कि जरा सा मैं इस पे 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वो जलसों के तहत जो है वो अपनी बात को मनवाएं। अपोजिशन में एक अच्छी सीटें मौजूद है और मेन बेसिक अपोजिशन पाकिस्तान में PTI कर रही है, तो असेंबली के फ्लोर पे भी जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे जा सकते हैं और वहां भी जो है वो अपने मामलात को तय किया जा सकता है। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारा असेंबली का जो फ्लोर है और चारों सूबों में जो है वो बिल्कुल प्रेजेंटेशन किसी न किसी हवाले से मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि
بجائے اس کے کہ جلسوں پہ اخراجات کرنا اور متحرک کرنا اس وقت جو چارج کارکنان ہیں، تو اس سے بہتر یہ کہ اسمبلی کے فلور پہ جو ہے وہ تمام معاملات رکھے جائیں. اس وقت جو ہے وہ ظاہر سیکیورٹی کے بھی معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اور یہ بہتر سمجھتی ہے حکومت وقت. پڑوس میں دہشت گردی، پڑوس میں غلط ورڈ یوز کر گیا. ہمارے پڑوس، کراچی کے پڑوس بلوچستان، کیونکہ یہاں سے بلوچستان کا بارڈر بھی ہمیں قریب ہے ہب چوکی کے بعد. گوادر حملہ بھی ہوا، آپ نے صحیح کہا کہ دہشت گردی کے حالات ہیں. خبر یہ بھی ہے کہ اس میں ایک دہشت گرد کی شناخت ہو گئی ہے جس کا نام گمشدہ لوگوں میں تھا. جی بالکل، دو کی ہوئی ہے، ایک کی پہلے ہو چکی ہے اور ایک کی آج جو ورثہ آئے ہیں جنہوں نے باڈی ریسیو کی ہے، تو وہ ان کی بہن تھی اس دہشت گرد کی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو تسلیم کیا اور مانا کہ یہ فلاں سن میں جو ہے اس بریگیڈ میں شامل ہوئے تھے اور یہ اینٹی کنٹری ایکٹیویٹیز میں تھے. وہ تمام ڈیٹیل بالکل موجود ہے، اور وہی نام اور وہی چیز جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک مسنگ پرسن کی لسٹ میں موجود تھی. تو ادارے جو ہیں وہ ظاہر ہے، دیکھیں ذاتی طور پہ تو مداخلت نہیں کر رہے، لیکن انتشار پھیلانا مسنگ پرسن کے حوالے سے وہ اچھی چیز نہیں ہے. جو چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ ایکٹیویٹی اسی طرح ہوتی ہے، اور پھر نقصان جو ہے وہ افواج پاکستان کو بھی اٹھانا پڑتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، ہمارے شہداء کا ایک رتبہ ہے، تو وہ ایک بڑے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے اور ہمارا نقصان ہے. وہ اداروں پہ حملہ جو ہے وہ بڑا نقصان دہ مرحلہ ہوتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. دہشت گردی کی اس لہر میں اپنے ہی لوگوں کا شامل ہو جانا یہ اور مزید ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور بڑے افسوس کا مقام بھی ہے کہ واپس آ جانا چاہیے منحرف لوگوں کو ان ایکٹیویٹیز میں جو ان کا ذہن لگایا جاتا ہے یا برین واش کر کے ان کو بینڈ آرگنائزیشن استعمال کرتی ہیں. اب یہ خضار سے جو ہے وہ تربت سے تعلق رکھ رہے تھے اور ان کا جو ہے اس طریقے سے استعمال کیا گیا، اور پھر یہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور باقاعدہ مقابلہ ہوا. اس میں نقصان ہمیں بھی اٹھانا پڑا، ہمارے ملک کی افواج کو بھی اٹھانا پڑا. یہ بڑی زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی پاکستان کے کونے کونے سے، اور اس میں جو ہے وہ بالکل مداخلت ہے، بیرون ممالک سے مداخلت ہے، فنڈنگ بھی وہاں سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بریگیڈ تیار ہو رہی ہے اس کی ٹریننگ، ذہن سازی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عزائم ہیں دشمنوں کے جو کہ ناپاک عزائم ہیں، اور اسی طرح ناکام ہوتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. را کی سپورٹ ہے آپ کا یہ کہنا ہے؟ دیکھیں را کی بالکل، را کے تو واضح ثبوت موجود ہیں کہ ان کی سپورٹ کیا، ان کا باقاعدہ پریکٹیکلی عمل دخل ہے اس کے اندر. اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں نام نہیں لوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اور بھی ایسے ممالک ہیں جن کی ایجنسیاں را کے ساتھ مل کے اس تمام مضمون مقاصد میں جو ہے وہ ان کا را کا ساتھ دے رہی ہیں. اور اس میں ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے یا دیگر جگہوں کے یا کہیں سے بھی، ان کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ موبائل فون پہ باقاعدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. تو یہ ینگرز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. صحیح، ٹھیک ہے. لاسٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا ثنا نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ہمارا وجود ختم کرنا چاہتے تھے، تو اب وہ کیا توقع کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں رانا ثنا اللہ جو ہیں وہ ان کا یہ بیان تھا اور بالکل وہ اپنی سوچ سے بیان دے رہے ہیں، ان کا معاملہ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے اس وقت اڈیالہ میں ان کے کوئی ایسے مقاصد تھے. اگر ایسے مقاصد ہوتے تو کبھی بھی نواز شریف کو جو ہے نا سیف ایگزٹ نہیں ملتا ایک میڈیکل لیٹر کے اوپر. اچھا، صحیح. تو پھر یہ بیان کس طرف جا رہا ہے شاہ صاحب؟ یہ سیاسی، میں اس کو سیاسی بیان سمجھتا ہوں محض. اور بالکل ہوتا ہے کہ آج دیکھیں نا اس وقت آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ حکومت کے لیے، جمہوری حکومت کے لیے سوالیہ نشانے کے جلسوں کی اجازت نہ ملنا، تو اب سیکیورٹی کے معاملات تو حکومت ہی بہتر جانتی ہے کہ کیا چل رہے ہیں، کیا نقصان ہو سکتا ہے، اجتماع کرنا اس وقت ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ تو ظاہر ہے ادارے اور حکومت بہتر سمجھتی ہے. جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور اپوزیشن کا معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، پھر کروں گا، اسٹرانگ اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کے پاس، اور یہ اسمبلی فلور پہ رہیں تو وہ فیوچر میں پالیٹکس کے لیے بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا
سینئر رہنما سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے سید سجاد علی شاہ. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.